اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 برس اور 3 مہینے کو پہنچی تب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا تاکہ دل مبارک میں قوت آ جائے، واسطے سیر کرنے عالم ملکوت اور دیکھنے تجلیات الہی کی۔ اور 27ویں تاریخ رجب میں درگاہ الہی سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رضوان کو کہو کہ بہشت کی آرائش و حوروں اور غلاموں کو کہو کہ وہ اپنے تہذیب و زینت سے آراستہ کرے، اور ملائکہ کو کہو قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں آج کی شب عذاب قبر سے ہاتھ اٹھائے، اور مالک سے کہو کہ دوزخ کی آگ بجھا دے۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے حکم پروردگار کا رضوان کو اور غلامانوں اور حوروں کو اور ملائکہ کو عذاب اور مالک کو پہنچایا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں درمیان حتیم کے سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آ کے مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میں نکالا، اور ایک سونے کے تشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کے ایمان اور حکمت سے بھرا اس کے اسی مقام پر رکھ دیا۔ اور روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جناب باری سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل، مرغزار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکے میں جاؤ اور میرے حبیب قریشی کو میرے درگاہ مولا میں پہنچاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بموجب ارشاد جناب باری کے براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں خواہر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تھی پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مجھ کو نیند سے اٹھایا۔ میں نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں میرے سرہانے بیٹھے ہیں، اور مجھ کو کہا ہے حبیب مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، آج کی شب آپ کی معراج ہے۔ تب میں اٹھا تو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کے مجھ کو آب زمزم سے وضو کروایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں ایک براق کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا ایسا کہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا، اور چوتھر اس کے مانند گھوڑے، اور پاؤں اس کے مانند شتر کے، اور سینہ اس کا مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پرندوں کے، اور زین اور لگام اس کی یاقوت اور مریدوار سے مرصع جڑاؤ تھی۔ پس سوار ہونے میں ذرا تامل کیا، اسی وقت حکم الہی پہنچا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے حبیب سے پوچھو کہ توقف کرنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج مجھ کو حق تعالیٰ نے سرفراز کیا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ ننگے بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گردن میں رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے، اور 50,000 برس کی راہ قیامت کی آگے رکھی ہے اور 30,000 برس کی راہ پل صراط کی دوزخ پر کھینچی ہے، کیوں کر طے کر کے منزل مقصود میں پہنچیں گے۔ جناب باری سے حکم آیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غم نہ کیجیے، جس طرح میں نے آج آپ کے لیے براق بھیجا ہے اسی طرح آپ کی امت کے لیے واسطے بھیجوں گا، سب کو براق پر سوار کر کے پل صراط سے پار اتار دوں گا، اور 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کے پہنچاؤں گا۔ جب یہ حکم ہوا تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے اور براق کودنے بھاگنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے براق کو کہا، اے براق، تو نہیں جانتا کہ یہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ براق نے کہا، سچ ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میری ایک التماس ہے بشرطے کہ قبول ہو۔ فرمایا، بیان کر۔ تب براق نے عرض کی، حق تعالیٰ نے بہت سے براق میرے سوا اور بھی پیدا کیے ہیں، اور وہ سب داغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ غرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری پشت پر سوار ہوں تاکہ سب براقوں پر مجھ کو فخر ہو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تب براق نے فخر سے اپنی پیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور دائیں بائیں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میں 70,000 فرشتے رکاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کے ایک لحظے میں بیت المقدس میں پہنچے، اور کہتے ہیں کہ اثناء راہ میں ایک آواز دائیں اور بائیں طرف سے سنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو، آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا، پھر دیکھا ایک بڑھیا کو کہ اپنے زیورات اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کے سامنے میرے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف دیکھو۔ سو میں نے نہیں دیکھا اور آگے بڑھا، اور جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا وہ آواز دائیں اور بائیں طرف سے کیسی آئی تھی، اور بڑھیا
سنگار کیے کون کھڑی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آواز دائیں طرف یہودیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو امت آپ کی یہود ہو جاتی، اور بائیں طرف کی آواز نصرانیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہوتی، اور وہ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو تمام امت آپ کی قلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ بعد اس کے 3 پیالے، ایک شہد اور دوسرا شراب اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا، میرے سامنے لائے، میں دودھ سب پی گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا خوب کیا جو آپ نے دودھ پیا، کیونکہ اس دودھ سے مراد اسلام ہے۔ اور وہاں سے جب دوسرے مقام پر گئے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس جگہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ یہ جگہ طور سینا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس جگہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کی تھی۔ تب میں نے وہاں اتر کے 2 گانا نماز پڑھی، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ اور نظر آئی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس جگہ میں پیدا ہوئے۔ پھر وہاں سے میں بیت المقدس میں گیا، اور تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر السلام علیکم یا نبی اول الآخر اور کہا قول تعالیٰ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ترجمہ بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کے، وہ بہت برکت دی ہم نے گرد اس کے، اور بعد اس کے مسجد اقصی کے اندر گئے، تمام انبیاء آ کر وہاں جمع ہوئے اور کہا السلام علیکم یا نبی الاول والآخر۔ پھر تمام انبیاءوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور ان کی امامت کی، اور سب انبیاء مقتدی ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس 3 مہینے کی راہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم میں پہنچے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، ایک پتھر سامنے بیت المقدس کے تھا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا۔ اس پتھر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اس جگہ میں 70,000 برس ہوئے، کسی کا قدم مجھ پر نہیں پڑا، لیکن اس وقت آپ کا قدم مبارک پڑا، میں چاہتا ہوں کہ بارے دیگر کسی کا قدم مجھ پر نہ پڑے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں ہوا پر معلق ہوں قیامت تک۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں دعا کی، وہ دعا مستجاب ہوئی، اب تک وہ پتھر ہوا پر معلق ہے اس جگہ پر۔ پھر وہاں سے عجائب و غرائب دیکھتے ہوئے براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے در پر جا پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی، فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور یہ محمد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب فرشتوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دروازہ کھولا اور درمیان آسمان کے داخل ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام وہاں کے فرشتوں کا سردار تھے۔ سب ملائکہ کو لے کے ہم سے آ کے مناقشہ کیا، پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ آدم علیہ السلام باغ رضوان سے میرے استقبال کو آئے اور کہا کہ مرحبا یا نبی ابن صالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ مرغ سفید عظیم الشان ہے، حیم اس کا سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور ایک پاؤں اس کا عرش تک اور دوسرا پاؤں تحت الثری ہے، اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، اور سر اس کا یاقوت سے بنا، اور پر اس کے نور سے، اور غذا اس کی خدا کی حمد و ثنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون مرغ ہے؟ کہا یہ مرغ نہیں، ایک فرشتہ بصورت مرغ کے ہے، جب رات آخر ہوتی ہے تب اس وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا، اور تسبیح اس کی یہ ہے سبحان الملک القدوس الکبریاء متعالی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں اور اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا، دیکھا ایک فرشتہ آدھا جسم اس کا آگ سے اور آدھا برف کا ہے، نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے نہ برف آگ کو بجھاتی ہے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور دائیں بائیں اس کے بہت فرشتے کھڑے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون فرشتہ ہے؟ وہ بولے محتر رعد ہے، یہ دنیا میں پانی اور برف برساتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ پھر وہاں سے گزر کر لبے دریا گیا، اور وہاں سے آگے بڑھ کے دیکھا لوگ کچھ زراعت کرتے ہیں، اسی وقت بوتے ہیں، اور اسی وقت زراعت تیار ہوتی ہے، اور اسی وقت کاٹتے ہیں، اور ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوشش اور محنت خدا کی راہ میں کی ہے، اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے، حاجت محتاجوں کی بتلاتے تھے، دل اور زبان سے ہاتھ اور مال اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی ہے۔ ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی اور محنت خدا کی راہ میں کی، اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے، حاجت محتاجوں کی بل لاتے تھے، اور دل اور زبان سے ہاتھ اور مال سے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی ہے۔ بعد اس کے دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھروں سے کوٹتے ہیں، پھر وہ درست ہو جاتا ہے، پھر کوٹتے ہیں، دم بدم اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ تارک جماعت اور پنجگانہ نماز پڑھتے سستی کرتے تھے، اور نماز وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، بعد اس کے نہیں کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔
ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بیان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔